کہنے کی وجہ سے اللہ بڑا ہے. اسی لیے آپ نماز میں سورہ اخلاص نہیں چھوڑ سکتے. نماز کے عین بیچوں بیچ آپ کو کہنا پڑتا ہے اللہ الصمد. سمجھ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ سمجھ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ تم نہ کرو میری عبادت، میرا کیا جاتا ہے؟ تم نہ کرو مجھے سجدہ، میرا کیا جاتا ہے؟ تم نہ کرو میرا شکر، میرا کیا جاتا ہے؟ تم نہ مانگو مجھ سے معافی، میرا کیا جاتا ہے؟ ارے تم نہ مانو میرے بنائے ہوئے خلیفہ کو، میرا کیا جاتا ہے؟ سمجھ گیا؟ میرا کیا جاتا ہے؟ میں اندھیری سڑک پہ کھڑا ہوں، نہ ادھر آدم کی ذات نہ ادھر آدم کی ذات. کتنا گاڑی میں آ گئے، انہوں نے مجھے پہچان لیا، انہوں نے پہچان لیا. گاڑی روکی، کہا پروفیسر صاحب بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. میں ذرا تنتنایا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں بیٹھتا. یہ مسکرا کے آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا میرا کیا جاتا ہے؟ سمجھا رہا ہوں، تو نہ بیٹھ میری گاڑی میں، میرا کیا جاتا ہے؟ نقصان تو دے رہی ہے. اب ذرا اس کو بڑھا لیجیے. بڑا طوفان آ رہا تھا، اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے طوفان آ رہا تھا، موجیں ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہی تھی، نہ ادھر کوئی کشتی نہ ادھر کوئی کشتی. اتنے میں ایک کشتی آ گئی اور کشتی والے نے کہا آجا طوفان سے بچ جائے گا. میں تنتنایا ہوا تھا، میں نے کہا میں نہیں بیٹھتا. تو کشتی والا یہی کہے گا نہ بیٹھ، میرا کیا جاتا ہے؟ کشتی والا یہی کہے گا نا تو تنتنایا ہوا ہے، تنتنائے رکھ، میرا کیا جاتا ہے؟ اب میں آپ کو تھوڑا سا منظر سے منظر ملا دوں. سوچیں کہ یہ کشتی کو جو بلانے والا آپ کو تھا، یہ اللہ کا نبی نوح تھا. یہ اللہ کا نبی نوح تھا، اور ایک تنتنایا ہوا کہہ رہا تھا میں نہیں بیٹھتا کشتی میں، مجھے کشتی سے اتنی دشمنی ہے کہ میں غرق ہو جاؤں گا، کشتی میں نہیں آؤں گا، میں غرق ہو جاؤں گا، کشتی میں نہیں آؤں گا. حج کے دن تھے، ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک شخص غلاف کعبہ کے ساتھ چپکا ہوا ہے. وہ آگے بڑھا، اس نے کہا قبلہ بندہ پرور آپ کون ہیں؟ اس زمانے میں، اس گرمی میں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ کے کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے والے نے کہا جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے، جو نہیں پہچانتا پہچان لے. میرا نام ہے جندہ ابن جنادہ. دنیا مجھے ابو ذر غفاری کے نام سے جانتی ہے. اس گھر کے رب کی قسم، میں نے اللہ کے نبی کو کہتے سنا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے. جو منسلک ہو گیا بچ گیا. اور اس کشتی کی ناخدا ہے، اس کا نام ہے فاطمہ زہرا. لوگ کہتے ہیں اس کام میں عورت کی اہمیت نہیں، انہیں بتاؤ کشتی نوح کی، کشتی اہل بیت کی ناخدا کا نام فاطمہ زہرا ہے. تجھے اس کی کشتی میں سوار ہونا ہے ہو جا، ورنہ وہ بے نیاز کی بے نیاز بندی ہے، اسے فرق نہیں پڑتا تو کشتی میں آتا ہے یا نہیں آتا. علی کی ولایت یاد رکھنا، علی کی ولایت منت نہیں ہے. تبلیغ 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 تبلیغ. آئیے نماز پڑھ لیجئے، آئیے روزہ رکھ لیجئے، آئیے زکات دے دیجئے. اس پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں، اس سے بڑی قسم میرے مذہب میں نہیں ہے. یہ نصرانیوں کا انداز تبلیغ ہے، یہ اہل کتاب کا انداز تبلیغ. کیوں تو نے قرآن میں صرف ایک آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون سے اچھی زبان میں بات کرنا، باقی جو قرآن کی 6000 آیتیں ہیں کیا ان میں کوئی تبلیغ نہیں ہے؟ اللہ کا انداز تبلیغ دیکھو. تو نہیں جھکاتا اپنی جبین میرے خلیفہ کے سامنے، نکل جا میں تجھے بھی جہنم
میں تیرے سجدہ کرنے سے خدا نہیں ہوں، نہیں میں الفاظ بلند ہوں، میں محتاج عبادت نہیں ہوں، میں لائق عبادت ہوں، نہ کر میری عبادت، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نقصان تیرا اپنا ہوگا۔ اور علی اس بے نیاز کا بے نیاز بندہ ہے۔ ایک صاحب ناراض ہو گئے، ایک صاحب ناراض ہو گئے مجھ سے، میں نے کہا ہوائیں علی چلاتا ہے، میں نے کہا بادل علی اڑاتا ہے، میں نے کہا قبر میں علی آتا ہے، میں نے کہا روح علی کے پاس جاتی ہے، میں نے کہا امان نامہ علی دیکھتا ہے۔ ناراض ہو گئے، کہنے لگے بندگی والی باتیں کریں، یہ کیا خدا والی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ اتنی سی بات، اس بات پہ آپ ناراض ہیں؟ 1400 سال سے آپ اس بات پہ ناراض ہیں کہ میں نے چلے میں لفظ بدل دیتا ہوں، علی وہ بندہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو بادل اڑاتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو روح نکالتا ہے، علی وہ بندہ ہے جو قبر میں آتا ہے۔ بھائی یہی سننا چاہتے ہو نا؟ لیکن اس کے اولو الامر ہونے سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کے اولو الامر، جب ملک الموت ہر جگہ ایک وقت میں پہنچ جاتا ہے، اللہ کا امر ہو کے، تو علی اولو الامر ہو کے ایک وقت میں ہر جگہ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا حوالہ دے رہا ہوں علامہ اقبال سے۔ اب بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی، علامہ اقبال کا میرا قصور نہیں، علامہ نے اپنی زندگی میں آسان باتیں کی نہیں، میرا کیا قصور، لیکن بات بڑی اہم کرتی ہے علامہ اقبال نے، اور وہ صرف یہی بیان ہو سکتی ہے کیونکہ مفاد عامہ کی خاطر لوگوں نے چھپا دیا ہے، ہنگامے ہو جائیں نا سڑکوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہر مخلوق کے اندر جو بھی چیز مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی، اس کے اندر ایک عیب ہوتا ہے۔ کیا عیب ہوتا ہے؟ اس کی ذات ممکن ہوتی ہے اس کی مرضی سے، یعنی اس کی ذات امکان میں ہے۔ ہم سب، ہماری ذاتیں یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا پیدا ہونا واجب تھا، نہیں، جس نے بنایا اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہونا چاہیے تو ہم ہو گئے، جب وہ فیصلہ کرے گا کہ ہمیں نہیں ہونا، چلے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں امکان۔ دنیا میں صرف ایک ذات ہے جس کا ہونا امکان سے باہر ہے، وہ ہے خالق کی ذات، اسے کہتے ہیں ذات واجب۔ وہ ذات واجب ہے اور ہم امکان ہیں، وہ چاہے گا تو ہم ہوں گے، اس کا امکان ہوگا تو ہم ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ اب سنیں علامہ اقبال کیا کہتے ہیں، اب سنیں علامہ اقبال، علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ کو مخاطب کر کے، علی کو نہیں، علی کو نہیں مخاطب کیا، اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں امکان اور واجب کے بیچ میں ایک راز ہے، اس راز کو دنیا علی کہتی ہے۔ اس کے آگے کا جملہ میں نہیں پڑھوں گا ورنہ علامہ اقبال کی ضمانت ضبط ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے آگے کیا، تو کبھی زندگی میں یہ نہیں کرنا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں شیعہ ہونے کے لیے، بس فلاں صاحب اگر شیعہ نہ ہوتے تو وہ شیعہ ہو جاتے۔ امام علی رضا آپ کے امام فرماتے ہیں ہمیں شیعہ ہونے کا لالچ نہ دینا، اللہ نے پہلے دن ہی علی کے شیعہ گن لیے تھے۔ علی مردوں کو جلائے، علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نصیری چکر گھائے، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بندہ، لیکن ہم کیا کریں، ایک ایسا بھی بندہ گزرا ہے جس نے اپنے آپ کو اپنے خالق میں ضم کر دیا،
نہ کیا ہوتا تو وہ ضربت کھا کے کیوں کہتا قیامت کے دن تو گواہ رہے؟ کس بندے میں ہمت ہے اللہ کو مخاطب کر کے کہے قیامت کے دن تو گواہ رہے؟ خدا ہے یا اے بندہ ابو طالب کا بیٹا اسے کہتے ہو کافر، محمد کا جو چچا ہے۔ سنا دو مصرا قبلہ آپ کی اجازت سے سنا رہا ہوں، میں کیا کروں، اس زمانے میں ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہی نہیں تھے۔ اسے کہتے ہو کافر، محمد کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اپنی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا۔ آپ اپنے مقام کو پہچانیے، آپ اپنے مقام کو پہچانیے۔ قوم کے اندر ایک شخص کے خواب میں سید الشہداء ہے، مجھے بالکل احساس ہے کہ میں بہت وقت لے گیا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ سید الشہداء ہے اور اس شخص سے کہا جس کے خواب میں آئے کہ ایک تحفہ خریدو اور فلاں شہر میں ایک شخص رہتا ہے، اسے جا کے وہ تحفہ دو اور کہنا کہ یہ تحفہ تو میں حسین ابن علی نے۔ مقام دیکھ رہے؟ یعنی اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہو، اگر آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور ایک آدمی دروازہ کھول کے کہے، بے شک وہ آدمی کائنات کا سب سے بڑا کذاب ہو، آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، لیکن اگر وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہے کہ یہ تحفہ لو، یہ حسین ابن علی نے بھجوایا، تو قبلہ آپ کی معراج نہیں ہو جائے گی؟ حسین ابن علی نے بھجوایا، یہاں پہ واقعی تحفہ اس کو کہاں خریدو، اس کو جا کے دو، وہ ڈھونڈتا 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 پہنچا وہاں، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے کہا کہ جی یہ آپ کو تحفہ حسین ابن علی نے، ہمیں حسین ابن علی نے بھجوایا۔ کس نے؟ سید الشہداء امام حسین ابن علی۔ وہ تو سجدے میں گر گیا، رونے لگا، تحفہ اس نے لے لیا۔ دینے والے نے اس سے پوچھ لیا، اس نے کہا تو یہ تو بتا تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا عمل تو میں اتنی دیر سے خود ہی سوچ رہا ہوں کہ میرا عمل کیا ہے، میں نے زندگی کے اندر کیا ہی کیا ہے جو جنت کے سردار نے مجھے تحفہ بھجوایا۔ کہا نہیں کچھ تو ہوگا، کچھ تو نے ایسا کیا ہوگا۔ کہنے لگا ایسے تو میرا کوئی عمل نہیں ہے، لیکن ہاں ایک چیز میں باقاعدگی ہے، ایک چیز میں باقاعدگی ہے، جب میں مجلس میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ عزاداروں کے چپل الٹے ہوئے، تو میں عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر دیتا ہوں۔ آپ نے اپنی قیمت دیکھی، آپ نے اپنی اہمیت دیکھی، آپ کی قیمت سید الشہداء کے سامنے کیا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے؟ ذاکر حسین کی قیمت اور قدر یہ ہے کہ ذاکر اوپر بیٹھتا ہے، امام نیچے بیٹھتا ہے۔ بھئی جو امام جعفر صادق نے تہذیب سکھائی وہی میں بتا رہا ہوں، جو سکھائی ہے وہی بتا رہا ہوں، کیونکہ متعدد ذاکرین نے امام سے کہا مولا ہم اوپر بیٹھتے ہمیں شرم ہے، ہم اوپر بیٹھتے ہمیں شرم ہے۔ تو امام یہی کہتے تھے کہ تم اوپر بیٹھو، یہ تمہارا مقام ہے، تم ذاکر حسین ہو۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ عزادار حسین کا مقام ذاکر حسین سے کہیں بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذاکر حسین امام سے الگ بیٹھتا ہے، عزادار امام کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ امام کے ساتھ بیٹھے اس کا مقام زیادہ بلند ہے۔ آپ کے
چوتھے امام کو کربلا کے 20 سال کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام تھا زید شہید۔ جتنے بھی زیدی سادات ہیں یہ سب زید شہید کی اولاد ہیں۔ زید امام محمد باقر سے 20 سال چھوٹے ہیں۔ ایک روز زید امام محمد باقر کی گود میں بیٹھے اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ سوچتے سوچتے کتنی عمر ہوگی حضرت زید کی؟ 4 سے 5 سال، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اور سوچتے سوچتے ایک دم سر اٹھایا، امام محمد باقر کے چہرے کی زیارت کی، کہا بھیا سوال کروں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بڑے دنوں سے ایک سوال میرے ذہن میں۔ امام محمد باقر نے چہرہ چوما، ہاتھ چومے، کہا زید تجھے مجھ سے بات کرنے سے پہلے اجازت کی ضرورت؟ جو سوال کرنا ہے کر، جو سوال کرنا ہے کر۔ زید نے کہا بھیا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک بات سمجھ میں نہیں آتی۔ صبح ہوتی ہے میں اپنے بابا کو خون روتے دیکھتا ہوں، فجر ہوتی ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں، ظہر ہوتی ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں، بازار سے گزرتا ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں، قربانی ہوتی ہے میں اپنے باپ کو خون روتے دیکھتا ہوں۔ بابا بھیا میرا بابا اتنا روتا کیوں ہے؟ رو کے امام محمد باقر نے کہا زید تجھے کیا بتاؤں، ہماری ایک پھوپھی تھی، ہماری ایک پھوپھی تھی جس کے لیے ہمارے دادا نے بڑی وصیتیں کی تھی، ہمارا بابا اس کی حفاظت نہیں کر سکا، یہاں تک کہ اسے کفن بھی نہیں دے سکا، بابا اسی کے غم میں روتا ہے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔